شعبہ نے بیان کیا ابو اسحاق سے کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ کہتے تھے کہ جب آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے کو بلایا۔ آپ ایک چوڑی ہڈی ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور اس آیت کو لکھا، اور ابن ام مکتوم نے جب اپنا نابینا ہونے کی شکایت کی تو آیت یوں نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2831۔ صالح بن کیسان نے بیان کیا ابن شہاب سے، انہوں نے سہل بن سعد ظاہری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مروان بن حکم خلیفہ اور اس وقت کے امیر مدینہ کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب گیا اور پہلو میں بیٹھ گیا، اور پھر انہوں نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آیت لکھائی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ انہوں نے بیان کیا پھر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، آپ اس وقت مجھ سے آیت مذکورہ لکھوا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں بھی جہاد میں شریک ہوتا۔ وہ نابینا تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کی ران کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔ اس کے بعد وہ کیفیت آپ سے ختم ہو گئی اور اللہ عز و جل نے فقط غیر اولا ضرر نازل فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2832۔ ابو اسحاق نے موسیٰ بن عقبہ سے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی نضر نے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبید اللہ کو لکھا تو میں نے وہ تحریر پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تمہاری کفار سے مٹبھیڑ ہو تو صبر سے کام لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2833۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے شروع ہونے سے کچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین سردی کی سختی کے باوجود صبح ہی صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کی اس کھدائی میں مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، زندگی تو پس آخرت ہی کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمائیو، یعنی در حقیقت جو مزہ ہے آخرت کا ہے مزہ، بخش دے انصار اور پردیسیوں کو اے خدا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کرنے کا عہد کیا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے، یعنی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت ہم نے کی، جب تلک ہے زندگی لڑتے رہیں گے ہم صدا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2834۔ عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب تمام عرب کے مدینہ منورہ پر حملہ کا خطرہ ہوا تو مدینہ کے ارد گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے، مٹی اپنی پشت پر لاد لاد کر اٹھاتے اور یہ رجز پڑھتے جاتے، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک اسلام کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رجز کے جواب میں یہ دعا فرماتے، اے اللہ، آخرت کی خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں، پس آپ تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2835۔